بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہاوت کے بارے میں بتایا تھا کہ کہاوت کس کو کہتے ہیں، اور کہاوت کی میں نے پوری مثال دیا کہ کہاوت کس طریقے سے اجاگر ہوتا ہے اور کہاوت کس طریقے سے ایجاد ہوتا ہے، کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ جو میں آپ کو پوری طریقے سے، ایک دن کی بات ہے، ایک لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں نکلی اور پورے کہانی سنا کر ایک سامنے سے ایک کہاوت نکلی کہ انگور کھٹے ہیں، یعنی ایک کہاوت ہے۔ یعنی یہ میں نے بتایا تھا کہ ہر کہاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی واقعے پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے کہاوت بن جاتے ہیں، جن کے ایک الفاظ کہنے سے پیچھے کے سارے واقعات ان کو وہ سمجھ جاتے ہیں بولنے والے۔ جیسے کہ کہہ دیا انگور کھٹے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اس آدمی کی ناکامی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ آدمی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس طریقے سے کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے بولتا کہہ دیتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں، تو اس سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا کہتے ہیں، اپنی ناکامی کو چھپا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کہاوت کہتے ہیں۔ یعنی ہر کہاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ تو دیا پھر یہاں پر کہاوت وہ فقرہ جملہ یا قول ہے جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ جیسے کہ انگور کھٹے ہیں ہونے کے لیے پورے کہانی سنایا گیا جو لومڑی کی تھی، اور کہانی کے بعد ہی ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ انگور کھٹے ہیں سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے دیا ہے کہاوت کے چند الفاظ وہ بات بیان کر دیتے ہیں، کہاوت کے چند الفاظ وہ بات بیان کر دیتے ہیں جس کے لیے عام طور پر خاصی تفصیل درکار ہوتی ہے۔ ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ اس میں بڑے گڑ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی بڑی کام کی باتیں بیان کی جاتی ہے، بڑی پوائنٹ کی باتیں اس کے اندر ہوتی ہے۔ کس کے اندر؟ کہاوت کے اندر۔ جو کہاوت کے پیچھے جو واقعہ ہوتا ہے، جو ریزن ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بڑے گڑ کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی سمجھ کی بات ہوتی ہے، بڑی کام کی باتیں ہوتی ہے۔ تو کہاوت کے چند الفاظ وہ بات بیان کر دیتے ہیں جس کے لیے عام طور پر خاصی تفصیل درکار ہوتی ہے۔ ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ اس میں بڑے گڑ کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ کسی سماجی یا تہذیبی تجربے یا واقعہ کے اثر سے اپنے آپ وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی کسی بھی سماج یا کسی بھی تہذیب یا کسی بھی تجربے اور واقعے کے اثر سے اپنے آپ وجود میں آ جاتی ہے، یعنی اپنے آپ پیچھے واقعہ کی وجہ سے ایک کہاوت بن جایا کرتی ہے، اور پھر ایک نسل سے دوسری نسل تک، اور کبھی کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی جو کہاوت ہوتی ہے وہ کہاوت اتنا مشہور ہو جاتی ہے تو ایک دو نہیں کئی نسل تک کے وہ کہاوت چلتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک تک بھی یہ پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ دیا ہے ہماری زبان میں کہاوتوں کا ایک بڑا خزانہ پایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں، یعنی نیچے لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے پاس بہت ساری زبان میں ایسے مثالیں ہیں، ایسے کہاوت ہے جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہاوتوں کا، جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، کوئی نہ کوئی باتیں ہیں، جس کے بعد یہ جا کر وہ کہاوت پیش ہوا ہے، کہاوت بنا ہے۔ جیسے نمبر 1 دیا ہے آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا۔ یہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم لوگ محاورہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے، کوئی آدمی کہہ دیا آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا، تو پتہ یہ لگا کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس گیا، ایک مصیبت سے نکلا پر دوسری مصیبت میں کیا ہو گیا، پھنس گیا۔ اسی کو بولتے ہیں آسمان سے گرا تو کھجور میں لٹکا یا کھجور پہ لٹکا۔ یہ ہم لوگ کے یہاں کہاوت بہت مشہور ہے۔ عام طور پر اس کہاوتوں کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کہاوتوں کو لوگ اپیوگ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، فوراً کہہ دیتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی ہوا تو کیا حال چال ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آسمان سے گرا کھجور پہ لٹکا۔ یعنی اتنے کہنے سے آپ سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس گیا ہے یہ آدمی، ابھی دلی دور ہے، یعنی کام پورا نہیں ہوا ہے یا مقصد پورا ہونے میں دیر ہے۔ یعنی کہہ دیتے ہیں یار یہ کام ہو گیا، یار ابھی کام میں دلی دور ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت دیر لگے گی اس کام کے ہونے میں۔
اس طریقے سے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، زندگی کے تھوڑے دن آرام چین سے گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی مصیبتیں۔ یعنی کوئی آدمی تھوڑا سا خوش نظر آتا ہے، تھوڑی سی اس کو آرام ملتا ہے تو بہت ہی خوش ہونے لگتا ہے اور بہت ہی اچھلنے کودنے لگتا ہے، تو اسی پہ کوئی آدمی مثال دیتا ہے، یار 4 دن کی چاندنی، کوئی بات نہیں، اچھلنے دو اس کو، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یعنی زندگی تھوڑے دن آپ خوشی ہے، پھر تو وہی حال ہو جائے گا اس کا، وہ دیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اگر کوئی آدمی بول دیتا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تھوڑے دن کے لیے خوشخبری ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر کیا ہو جائے گی، مصیبت چھا جائے گی۔ پھر ایک یہ دیا ہے، دوسری دیا ہے 1 2 3 4، چوتھا دیا ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کر دینا، یعنی کسی بھی چیز کے لیے اپنے آپ کو یہ کر دینا، جی مجھے دے دو، یہ مجھے کر دو، یہ مجھے کر دو، میں تو یہ کام آپ سے کروانا چاہتا تھا، میں یہ کام آپ سے ہی کروانا چاہ رہا ہوں، اس طریقے سے کہہ کر آدمی کہہ دیتا مان نہ مان میں تیرا مہمان، سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی کا کوئی جان پہچان نہیں یا کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی کیا ہے، زبردستی کوئی کام کروانا چاہتا ہے، اسی وجہ سے کہا ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان، اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کر دینا، جیسی کرنی ویسی بن، جیسا عمل کرو گے ویسا ہی پھل ملے گا، یعنی یہ بھی ایک مثال دیا ہے، اور کیا کہتے ہیں اپیوگ کہاوت کے طور پر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کر دینا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا عمل کرے گا ویسا ہی پھل پائے گا۔ کوئی آدمی امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، کہتا جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیا کہتے ہیں جیسے کرو گے، جیسے یاد نہیں کرو گے تو نمبر نہیں ملے گا، یاد کرو گے، یاد کرتے تو نمبر ملتا، جیسے تم کیے ویسے تمہیں کیا ملا، کام ملا، جیسے تم جو بوئے ہوئے تم کاٹو گے، اور جس طریقے سے کرتے اس طریقے سے تم کو پھل ملا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ مثال بھی ہے، اس سے آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ آدمی جیسا کیا ویسا پھل پایا ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کام کرنا نہ آتا ہو اور کام ہی کو خراب بتا دیتا ہو، اب کوئی آدمی کو کام کرنا نہیں جانتا ہو تو آدمی کہنے لگے جی میں کیا کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یعنی کسی آدمی کو کہہ دیا جی فلاں آدمی فلاں جگہ چلے جانے کا من نہیں ہے، راستہ بہت خراب ہے، تو یہ دیا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، جس کو نہ کہتے ہیں ناچنے نہ آوے تو انگنوا ٹیر، صحیح جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، یہ تھوڑا سی یہ اردو زبان ہے، جیسے ہم لوگ اپنے بھوجپوری انداز میں کہتے ہیں کہ چلنے نہ آوے تو آنگنوا ٹیر، صحیح حساب ہے، تو ناچ نہ جانے تو آنگن ٹیڑھا، کام کرنا نہ آتا ہو اور کام ہی کو خراب بتا دیا جائے، تو اس طریقے سے یہ پورے کا پورے مثال ہے جو کہاوتوں کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور ان کہاوتوں کو صرف کہنے سے آدمی پورے واقعہ کے پس منظر میں پہنچ جاتا ہے، پورا ریزن اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے کیا کہنا چاہتا ہے اور وہ کیوں مثال بیان کیا ہے، اس طریقے سے ہمیں بات سمجھ میں پوری طریقے سے آ جاتی ہے، اور آپ کو صحیح طریقے سے خوب اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کہاوت کسے کہتے ہیں، اور کہاوت کو کس طریقے سے، کہاوت کے پیچھے کیا پس منظر ہوتے ہیں، کیا ریزن ہوتے ہیں، کیا واقعہ ہوتا ہے، کیا تجربہ پیش کرتے ہیں، اور ایک بات کہنے سے پیچھے کیا بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو وہی جیسے آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا، ابھی دلی دور ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ناچ نہ جانے تو آنگن ٹیڑھا، یہ سب کو آگے ترجمہ بھی دے دیا ہے کہ ایک مصیبت سے آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا، یعنی ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسا، یعنی اس کہاوت کو ہم لوگ بھی اپنے ساتھیوں میں استعمال کر لیتے ہیں، ابھی دلی دور ہے، کام پورا نہیں ہوا، کہتے ارے میں تو کل کر لوں گا، نہیں کہتے نہیں یار یہ کام میں ابھی بہت دلی دور ہے، یعنی بہت اس کام کے اندر لیٹ ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان تم سمجھ رہے ہو۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، زندگی کے تھوڑے دن آرام چین سے گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی مصیبتیں آ جاتی ہے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، آپ کو کسی پر زبردستی، اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کرنا ہے، زبردستی کام کروا دینا، اسی کو کہتے ہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان، یعنی زبردستی میں یہ کام کر دوں تیرا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا عمل کرو گے ویسا ہی پھل ملے گا، ناچ نہ جانے تو آنگن ٹیڑھا، کام کرنا نہ آتا ہو اور کام ہی کو خراب بتا دیا جائے، تو اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے کہاوت ہو گئے، اور ایک پوری طریقے سے آپ کو ایک واقعہ کے پس منظر میں پوری کہاوت کو نچوڑ بیان کر دیا ہے کہ اس کو کہاوت کہتے ہیں، اور پورے واقعہ کو آپ یہ بھی بتا دیے کہ ہر کہاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوا کرتے ہیں، پھر اس کو پوری طریقے سے سمجھ لیں گے، جو باتیں سمجھ میں نہیں آپ اس کو پوچھیں گے۔